فارنہائٹ 451 بائی رے بریڈبیری. ایپیسوڈ نمبر 3. 1 2 3 4 5 6 7 دن. بوائے ہاؤس. مونٹاگ، تم کسی پرندے کی طرح کھمبے سے پھدکتے ہوئے آتے ہو. تیسرا دن. مونٹاگ، میں نے تمہیں پچھلے دروازے سے آتے ہوئے دیکھا. کتا پھر تمہیں تنگ کرتا ہے؟ نہیں. چوتھا دن. مونٹاگ، ایک مزاحیہ بات سنو. دوسرے شہر میں ایک فائر مین نے مشینی کتے کی سیٹنگ بدلی اور اسے خود پر چھوڑ دیا. یہ کیسی خودکشی تھی؟ تم اس بارے میں کیا کہو گے؟ 5 6 7 دن. اور پھر کلیرس چلی گئی. اس کے بغیر دنیا خالی ہو گئی. باغیچہ، درخت، گلی سب خالی تھا. مونٹاگ نے محسوس کیا وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا، جو کہ وہ لاشعوری طور پر کر رہا تھا. اپنے روز کے رستے پر چلتے ہوئے وہ اسے یاد کر رہا تھا، پر وہ نہیں آئی. وہ ٹرین کی طرف جانے کی بجائے پلٹا اور پہلے کی طرح چلنے لگا. وہ اس کی صبح کا حصہ بن گئی تھی. اسے یقین تھا کہ اگر وہ واپس آئے گا اور پہلے کی طرح چلنا شروع کر دے گا تو وہ آ جائے گی اور سب کچھ پہلے کی طرح ہو جائے گا. لیکن وہ نہیں آئی اور اس کی ٹرین آ گئی. پتوں کی سرسراہٹ، ہاتھوں اور آنکھوں کی جنبش، فائر ہاؤس کی چھت پر آوازیں بولنے والی گھڑی. 1:35 جمعرات کی صبح، نومبر 4. 1:36 37. میز کے اوپر پتوں کی حرکت، ہر چیز کی آواز مونٹاگ تک پہنچ رہی تھی. بند آنکھوں کے پیچھے وہ ہر چیز کو محسوس کر رہا تھا. وہ فائر ہاؤس کو چمکتا ہوا، لشکاریں مارتا ہوا اور خاموش محسوس کر سکتا تھا. میز کے پار آدمی خاموشی سے اپنے پتوں کو دیکھتے ہوئے اس کا انتظار کر رہے تھے. بولتی گھڑی صبح کے یخ سردی میں کراہی. 1:47. کیا تم ٹھیک ہو مونٹاگ؟ مونٹاگ نے اپنی آنکھیں کھولی. دور کہیں ریڈیو بول رہا تھا. کسی بھی گھنٹے جنگ لگ سکتی تھی. یہ ملک اپنے بچاؤ کے لیے کھڑا. فائر ہاؤس لرز اٹھا جب ایک بہت بڑا جٹ طیارہ اس کے اوپر سے گزرا. مونٹاگ نے پلکیں جھپکائیں. بیٹی اس کو دیکھ رہا تھا جیسے وہ عجائب خانے میں رکھا پتلا ہو. کسی بھی وقت شاید بیٹی اٹھے اور اس کی طرف آئے، اسے چھوٹے اور اس کا جرم ڈھونڈنے کی کوشش کرے. جرم؟ کیا جرم؟ تمہاری باری مونٹاگ. مونٹاگ نے ان آدمیوں کے چہرے کو دیکھا جن کے چہرے ہزاروں اصلی اور تصوراتی آگ سے سرخ تھے. ان کا کام رخساروں کو دہکا اور آنکھوں کو جلا دیتا تھا. اپنی اپنی آگ کی ٹینکی اٹھائے یہ آدمی ہر شے نظر آتش کر رہے تھے. ان کے بال سیاہ رات جیسے، ان کے بال اور بھویں کوئلے جیسے سیاہ تھے اور تازہ شیو کی ہوئی تھی، جن کے بس ان کے رخسار نیلاہٹ مائل تھے. مونٹاگ انہیں گھورتا رہا. اس نے منہ کھولا. کیا اس نے کبھی ایسا فائر مین دیکھا تھا جس کے بال سیاہ، بھویں کالی اور شعلہ بنا چہرہ اور داڑھی مڑی ہوئی لیکن غیر منڈوائے ہوئے نظر آئیں؟ یہ تمام آدمی اس کا عکس تھے. کیا فائر مین ان کے شوق کے علاوہ ان کی شکلیں دیکھ کر چنے جاتے ہیں؟ وہاں کپتان بیٹی بیٹھا تھا، تمباکو کے دھوئیں میں. بیٹی تمباکو کا نیا پیکٹ کھولتا ہے. کاغذ کے چرمانے کی آواز آگ جیسی تھی. مونٹاگ نے ہاتھ میں پکڑے تاش کے پتوں کی طرف دیکھا. میں سوچ رہا تھا پچھلے ہفتے ہم نے جس آدمی کی کتب خانے جلائے تھے اس کا کیا ہوا؟ اسے پاگل خانے میں جمع کروا دیا گیا ہے. پر وہ پاگل نہیں تھا. بیٹی خاموشی سے اپنے پتوں کو ترتیب دیتا رہا. پر وہ آدمی پاگل ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ حکومت اور ہمیں بے وقوف بنا سکتا ہے. میں بعض اوقات سوچنا چاہتا ہوں، مونٹاگ نے کہا، کیسا ہو اگر فائر مین ہمارے گھروں اور کتابوں کو جلائیں؟ ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں، لیکن اگر ہم میں سے کسی کے پاس کچھ ہو. تمہارے پاس ہیں؟ بیٹی نے آہستگی سے پلکیں جھپکائیں. نہیں، مونٹاگ نے کہا. اس نے ان سے دور لاکھوں ممنوعہ کتابوں کے ناموں کی طرف دیکھا جو ساگ تلے بھسم ہوتی تھی، جو دیو قامت ازدھا ان پر مٹی کا تیل پھونکتا تھا. نہیں، لیکن اس کے دماغ میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا لہرایا.
جس نے گھر پر روشن دان کی جالی کو اڑا کر رکھ دیا۔ بڑی نرمی سے اس چہرے پر پھوار اتر رہی تھی، اور پھر اس نے دیکھا باغ میں ایک بوڑھا آدمی، ایک بہت ہی بوڑھا آدمی، اور باغ میں بھی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ مونٹاگ ہچکچایا۔ کیا سب کچھ ہمیشہ ایسے ہی تھا؟ فائر ہاؤس ہمارا کام، میرا مطلب ہے کہ بہت پہلے۔ بہت پہلے کیا؟ بیٹی نے کہا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ بے وقوف، مونٹاگ نے خود سے کہا۔ میرا مطلب ہے کہ، اس نے کہا، پرانے وقتوں میں جب گھر فائر پروف نہیں ہوتے تھے، اچانک اس نے محسوس کیا کہ جیسے اس کی آواز بدل گئی، اور اس کے منہ سے کلیرس میکمیلن بول رہی تھی۔ کیا فائر مین آگ لگانے کی بجائے بجھانے کی کوشش نہیں کرتے تھے؟ واہ، کیا بات ہے! سٹون مین اور بلیک نے اپنی اصولوں کی کتاب اس کے سامنے رکھی، جس میں امریکہ کی دیگر فائر مین کی تاریخی بھی شامل تھی۔ 1790 میں قائم ہوئی کالونیوں میں انگریزی کتاب کو جلانے کے لیے۔ پہلا فائر مین بینجامن فرینکلن۔ اصول نمبر 1، الارم بجتے ہی چوکس ہو جاؤ۔ اصول نمبر 2، تیزی سے آگ لگاؤ۔ نمبر 3، ہر شے جلا دو۔ نمبر 4، فوری طور پر فائر ہاؤس کو اطلاع دو۔ اور نمبر 5، اگلے الارم کے لیے تیار رہو۔ سب نے مونٹاگ کی طرف دیکھا۔ وہ بے حس و حرکت تھا۔ الارم بول رہا تھا۔ چھت پر لگی گھنٹی چلک رہی تھی۔ پلک جھپکتے ہی 4 کرسیاں خالی ہو گئیں۔ تاش کے پتے ہوا میں پھڑ پھڑائے اور آہستہ سے میز پر آ گئے۔ تانبے کا کھمبا لرزا، سب جا چکے تھے۔ مونٹاگ اپنی کرسی پر بیٹھا رہا۔ نیچے نارنجی درندہ کھانستا ہوا زندہ ہو گیا۔ مونٹاگ خواب کسی کیفیت میں کھمبے سے نیچے پھسل گیا۔ مشینی کتا اپنے چھوٹے گھر میں کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں سب شولوں سے چمک اٹھی۔ مونٹاگ، تم اپنا ہیلمٹ بھول گئے۔ اس نے جلدی سے اپنے پیچھے دیوار سے ہیلمٹ اتارا اور بھاگا، اور وہ نکل گئے رات میں گرجتے ہوئے۔ شہر کے پرانے حصے میں وہ کوئی صدی پرانا 3 منزلہ گھر تھا، لیکن باقی سب گھروں کی طرح اسے بھی فائر پروف بنا دیا گیا تھا، اور شاید اسی لیے یہ آج بھی کھڑا تھا۔ ہم پہنچ گئے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ بیٹی، سٹون اور بلیک اپنے آگ سے بچانے والے کپڑوں میں پھولے ہوئے بھاگے۔ مونٹاگ نے ان کی پیروی کی۔ انہوں نے نہ ہی سامنے کا دروازہ توڑا اور ایک عورت پر جھپٹے، حالانکہ وہ بھاگ نہیں رہی تھی۔ وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ صرف کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ پہلو میں جھول رہے تھے۔ اس کی آنکھیں دیوار میں موجود کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں، جیسے کسی نے اس کے سر پر زوردار ضرب لگائی ہو۔ اس کی زبان اس کے منہ میں چل رہی تھی، اور اس کی آنکھیں جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اور پھر انہیں یاد آ گیا کہ وہ بڑبڑانے لگی۔ آدمی بھیجو مسٹرڈلے، خدا کی قسم آج ہم ایسی شمع روشن کریں گے جو انگلینڈ میں خدا کے فضل سے، جیسا کہ مجھے بھروسہ ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بکواس بند کرو، بیٹی نے کہا۔ وہ کہاں ہے؟ اس نے حیرت انگیز ہو کر اس کے چہرے پر تھپڑ مارا اور سوال دہرایا۔ بوڑھی عورت نے بیٹی پر نظریں مرکوز کی۔ تم جانتے ہو وہ کہاں ہے، ورنہ کیا تم یہاں آتے؟ اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، جو آنا آؤ، ان کا سوایہ کریں۔ اگلے لمحے وہ دروازے پر چاندی کے جھولے جھولتے سیاہی مائل اندھیرے میں تھے۔ ویسے بھی سب دروازے چٹکتے ہوئے کھلے ہوئے تھے۔ ارے! مونٹاگ پر کتابوں کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا جب وہ لرزتا ہوا سیڑھی پر چڑھ رہا تھا۔ اف! ہمیشہ پولیس پہلے پہنچتی ہے، مجرم کے منہ پر ٹیپ لگا کر ان کی چمکتی ہوئی گاڑیوں میں بٹھاتی ہے، تاکہ جب آپ پہنچے تو آپ کو ایک خالی گھر ملے۔ آپ کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا رہے، آپ تو صرف چیزوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اور چونکہ چیزوں کے احساسات نہیں ہوتے، وہ چیختی اور بڑبڑاتی نہیں ہیں، جیسے یہ عورت چیخنا شروع کر سکتی ہے۔ یوں چہروں کو تکلیف نہیں پہنچتی، اور کام کے بعد آپ کے ضمیر پر بوجھ نہیں بنتا۔ آپ تو صرف صفائی کر رہے ہیں۔ ہر چیز اپنی جگہ اور مٹی کے تیل کے ساتھ۔ جلدی کرو۔ ماچس کی تیلی کس کے پاس ہے؟ لیکن آج رات سب تلپٹ ہو گیا۔ یہ عورت ان کی روایت خراب کر رہی تھی۔ اس کے ساتھی ضرورت سے زیادہ بول، ہنس اور مذاق کر رہے تھے، تاکہ عورت کی ملامت کرتی خاموشی کو ڈھانپ سکیں۔
اس نے خالی کمروں کو ایک بے آواز شور سے بھر دیا جس میں احتجاج واضح تھا۔ مونٹاگ کو بے پناہ چڑچڑاپن محسوس ہوا۔ اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، اس عورت کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کتابوں نے اس کے کندھوں، اس کے بازوؤں اور اس کے چہرے پر گولہ باری کی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب فرمانبرداری سے کھل گئی، پنکھوں کی طرح ایک صفحہ کھلا، اس پر نزاکت سے الفاظ رنگے گئے تھے۔ اس کے پاس صرف ایک لمحہ تھا، ایک سطر پڑھنے کے لیے۔ اس نے اس ساری افراتفری میں ایک سطر پڑھ لی۔ دوپہر کی دھوپ میں وقت رک گیا تھا۔ مونٹاگ نے فوراً کتاب چھوڑ دی اور جب ہی ایک اور کتاب اس کے بازوں پہ گری، مونٹاگ یہاں اوپر۔ مونٹاگ نے کسی جنگلی کی طرح کتاب کو پھاڑ دیا اور اس کے ساتھی کتابوں اور رسالوں کو پھاڑ پھاڑ کر پھینک رہے تھے۔ کتابوں کے پرزے پرندوں کی لاشیں معلوم ہو رہی تھیں اور وہ عورت، اس سب کے درمیان کھڑی ایک چھوٹی بچی۔ مونٹاگ نے کچھ نہیں کیا تھا، اس کے ہاتھوں نے یہ سب کیا تھا، جیسے اس کی ہر انگلی زندہ ہو گئی، جس کا ایک ذہن اور لاشعور تھا۔ اس نے پھٹی ہوئی کتاب کو اپنی بغلوں میں دبایا اور اپنے ہاتھوں کو دور کر کر دیکھنے لگا۔ اس کی نظر کمزور ہو، پھر قریب کر کے دیکھنے لگا، گویا وہ اندھا ہو۔ مونٹاگ، اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کھڑے مت رہو بے وقوف۔ کتابیں مچھلیوں کے بڑے ٹیلوں کی طرح پڑی ہیں جنہیں سوکھنے کے لیے رکھا ہے۔ اس کے ساتھی اس پر پھسل اور گر رہے تھے۔ کتابوں کے عنوان ان کی آنکھوں کو چمکا رہے تھے۔ مٹی کا تیل۔ انہوں نے عدد 451 کے ٹیلوں پر ٹھنڈا سیال نکالا اور پائپ سے ہر کتاب کو لیپ دیا۔ وہ جلدی سے نیچے کی طرف بڑھے۔ مونٹاگ مٹی کے تیل کے دھوئیں میں ان کے پیچھے لڑک رہا تھا۔ چلو، اس نے عورت سے کہا۔ عورت کتابوں کے درمیان جھک گئی۔ بھیگے ہوئے چمڑے اور گتے اور جھومتے ہوئے اس کی انگلیاں روشن حروف کو پڑھ رہی تھیں اور آنکھیں مونٹاگ کو ملامت کر رہی تھیں۔ تم کبھی بھی میری کتابیں نہیں لے سکتے، عورت نے کہا۔ تم قانون جانتی ہو، بیٹی نے کہا۔ کیا تم میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں؟ ان کتابوں کا کوئی سر پیر نہیں۔ تم سالوں سے اس کھنڈر میں بند ہو، اس ملعون دنیا سے باہر آؤ۔ یہ کتابیں مردہ ہیں، اب چلو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ منحوس گھر جل کر راکھ ہونے والا ہے، بیٹی نے کہا۔ آدمی لٹھ مار انداز میں دروازے کی طرف بڑھے۔ انہوں نے ایک نظر مونٹاگ کو دیکھا جو عورت کے قریب کھڑا تھا۔ ہم اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اس نے احتجاج کیا۔ وہ چلنا ہی نہیں چاہتی، اسے مجبور کرو پھر۔ بیٹی نے اپنا ہاتھ اٹھایا جس میں لائٹر تھا۔ ہمیں واپس فائر ہاؤس پہنچنا ہے۔ اس کے علاوہ جنونی ہمیشہ خودکشی کی کوشش کرتے ہیں، یہ معمول کی بات ہے۔ مونٹاگ نے عورت کی کوہنی پر ہاتھ رکھا۔ آپ میرے ساتھ آ سکتی ہیں؟ نہیں، اس نے کہا۔ بہرحال آپ کا شکریہ۔ میں 10 تک گنتی گنوں گا، بیٹی نے کہا۔ 1، 2۔ مجھ پر مہربانی کرو، مونٹاگ نے کہا۔ چلے جاؤ، عورت نے کہا۔ 3، 4۔ چلو، مونٹاگ نے عورت کو کھینچا۔ عورت نے خاموشی سے جواب دیا، میں یہی رہنا چاہتی ہوں۔ 5، 6۔ تم گنتی بند کر سکتے ہو، اس نے عورت سے کہا اور ہتھیلی کی انگلیوں کو آہستہ سے کھولا اور ہاتھ میں ایک پتلی سی چیز تھی، ایک عام سی ماچس کی تیلی۔ یہ دیکھتے ہی دونوں آدمی دروازے کی طرف بھاگے۔ کیپٹن بیٹی اپنے وقار کو ملحوظ رکھتے ہوئے آہستہ سے سامنے کے دروازے سے نکلا۔ اس کا گلابی چہرہ رات میں آگ کے خیال سے دہک رہا تھا۔ مونٹاگ نے سوچا، عجب ہے کہ ہمیشہ رات میں الارم بجتا ہے، دن میں کبھی نہیں۔ شاید اس لیے کہ رات میں آگ زیادہ خوبصورت دکھتی ہے۔ ایک بہتر تماشا۔ بیٹی کا گلابی چہرہ اب ہلکی سی گھبراہٹ کا شکار لگ رہا تھا۔ عورت کا ہاتھ ماچس کی تیلی پر مڑا، مٹی کا تیل کا دھواں اس کے گرد اڑ رہا تھا۔ مونٹاگ نے محسوس کیا کہ شنی ہوئی کتاب اس کے سینے پر دل کی طرح دھڑک رہی ہے۔ جاؤ، عورت نے کہا، اور مونٹاگ نے خود کو دور ہوتا محسوس کیا۔ دروازے، بیٹی کے بعد، سیڑھیوں سے نیچے، لان کے اس پار جہاں مٹی کا تیل کسی شیطانی کھوکھے کی پٹر کی طرح پڑا ہوا تھا۔ سامنے کے برآمدے میں کھڑی وہ خاموشی سے انہیں نظروں ہی نظروں میں تول رہی تھی۔
اس کی خاموشی قابل مذمت تھی۔ وہ بے حس کھڑی تھی۔ بیٹی نے مٹی کا تیل چھڑکنے کے لیے اپنی انگلیاں چٹکی۔ وہ دیر کر چکے تھے۔ مونٹاگ ہانپا۔ برآمدے میں کھڑی عورت نے حقارت کے ساتھ ان سب کی طرف دیکھا اور ماچس کی تیلی کو گرل کے ساتھ رگڑا۔ وہ بھاگتے ہوئے گلی میں نکلے۔ فائر ہاؤس واپس جاتے ہوئے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ وہ ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا رہے تھے۔ مونٹاگ سامنے والی نشست پر بیٹی اور بلیک کے ساتھ بیٹھا۔ انہوں نے اپنے سگریٹ بھی نہیں جلائے۔ وہ گاڑی میں بیٹھے آگ کو دیکھتے رہے اور خاموشی سے چلے گئے۔ مس ڈوڈلے، مونٹاگ نے آخر کار کہا۔ کیا؟ بیٹی نے پوچھا۔ اس نے کہا، مس ڈوڈلے، جب ہم اندر گئے تھے۔ وہ عجیب و غریب قسم کا بول رہی تھی۔ اس نے کہا، مس ڈوڈلے، جیسے کچھ خدا کی قسم، ہم آج ایک ایسی شمع روشن کریں گے جو انگلینڈ میں خدا کے فضل سے، جیسا کہ مجھے بھروسہ ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی، بیٹی نے کہا۔ سٹون سین اور مونٹاگ نے حیرت زدہ ہو کر بیٹی کو دیکھا۔ بیٹی نے اپنی ٹھوڑی کھجائی۔ لٹمسر نامی ایک شخص نے ایک آدمی نکولس روڈے سے یہ کہا تھا، یہ اکتوبر کو آکسفورڈ میں عبادت کی وجہ سے انہیں زندہ جلایا جا رہا ہے۔ 1516 تا 1555۔ مونٹاگ اور سٹون مین نے آخری بار گلی کو دیکھا۔ میں توڑ پھوڑ کا شکار ہوں، بیٹی نے کہا۔ شاید فائر کپتان کو ایسا ہی ہونا پڑتا ہے۔ دیکھ کر سٹون نے جھٹکے سے ٹرک کو بریک لگائی۔ لعنت ہو، بیٹی نے کہا۔ تم اسی کونے پر واپس لے آئے ہو جہاں سے ہم چلے تھے۔ کون ہے؟ کون ہوگا؟ مونٹاگ نے دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ اندھیرے میں اس کی بیوی نے آخر کار کہا، کم از کم بتی جلا دو، میں ٹھیک ہوں، بستر پر آ جاؤ۔ مونٹاگ نے اسے پلنگ پر بے چینی سے گول گھومتے محسوس کیا۔ تم پیے ہوئے ہو؟ اس نے پوچھا۔ تو یہ ہاتھ تھا جس نے یہ سب شروع کیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ کو محسوس کیا اور دوسرے نے کوٹ اتار دیا اور اسے فرش پر گرنے دیا۔ اس نے اپنی پتلون پکڑی جیسے دور کسی کھائی میں اٹھا رکھی ہو اور اسے اندھیرے میں گرنے دیا۔ اس کے ہاتھ میں انفیکشن ہو گیا تھا اور وہ جلد ہی اس کے بازو میں پھیلنے والا تھا۔ وہ زہر کو اپنی کلائیوں اور کوہنیوں اور پھر کندھوں میں سرات کرتا ہوا محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ رنجیدہ اور آنکھیں بھوک محسوس کرنے لگیں، جیسے کہ وہ کسی چیز کو، کسی بھی چیز کو، ہر چیز کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، تم کیا کر رہے ہو؟ اس کی سپنے بھری انگلیوں میں پھٹی ہوئی کتاب تھی۔ ایک منٹ بعد اس نے کہا، ٹھیک ہے، پر وہ وہاں درمیان میں کھڑی مت رہو۔ مونٹاگ نے ہلکی سی آواز نکالی۔ کیا؟ میلڈرڈ نے پوچھا۔ وہ مزید نرمی سے بڑبڑایا۔ اس نے ٹھوکر کھائی اور بستر کی طرف لپکا اور کتاب کو جلدی سے سرد تکیے کے نیچے پھینک دیا۔ وہ بستر پر گیا۔ اس کی بیوی نے چونک کر آواز نکالی۔ وہ اس سے بہت دور تھا۔ وہ ایک برف سے ڈھکے جزیرے میں تنہا تھا۔ وہ اس سے باتیں کرنے لگی، اس چیز کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں، لیکن یہ صرف لفظ تھے، ایسے لفظ جو اس نے ایک دوست کے گھر سنے، جہاں وہ 2 سال کا ایک بچہ بولنا سیکھ رہا تھا۔ لیکن مونٹاگ نے کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموش رہا، اور جب وہ دیر تک صرف ہوں ہاں کرتا رہا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ اٹھی ہے، اس کے بستر کے قریب کھڑی ہوئی ہے اور اس کے گال پر ہاتھ رکھا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ جب اس نے اپنا ہاتھ اس کے گال سے ہٹایا ہوگا تو وہ گیلا تھا۔ رات گئے اس نے میلڈرڈ کی طرف دیکھا تو وہ جاگ رہی تھی۔ اس کی ننھی سپیاں اس کے کانوں میں لگی تھیں۔ وہ پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ چھت کو گھور رہی تھی اور دور دراز لوگوں کی آوازیں اس کے کانوں میں بج رہی تھیں۔ اسے ایک پرانا لطیفہ یاد آیا۔ ایک عورت بہت زیادہ ٹیلی فون پر بات کرتی تھی۔ اس کا بیچارہ شوہر بھاگتا ہوا قریبی دکان پر پہنچا اور اسے پوچھنے کے لیے کہ رات کے لیے کھانے میں کیا ہے فون کیا۔ ویسے اسے بھی خود کے لیے سوتی سپیاں خرید لینی چاہیے۔ یوں کو رات گئے اپنی بیوی سے باتیں کرنا، سرگوشی کرنا، بڑبڑانا، چیخنا چلانا، لیکن وہ کیا سرگوشی کرے گا؟ کیا چیخے گا؟ وہ کیا بات کر سکتا ہے؟
اور اچانک وہ اتنی اجنبی بن گئی گویا وہ اسے بالکل بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ کسی اور کے گھر میں تھا، ان دوسرے چٹکلوں کی طرح جو لوگ اس شریف آدمی کے بارے میں کہتے تھے، جو شراب کے نشے میں رات کو دیر سے گھر آتا، غلط دروازہ کھولتا، غلط کمرے میں داخل ہو جاتا، کسی اجنبی کے ساتھ سو جاتا اور صبح جلد کام پر چلا جاتا، اور ان دونوں کے پاس ہی سوچنے جتنی عقل نہ ہوتی۔ ملی؟ اس نے سرگوشی کی۔ کیا؟ میرا مقصد تمہیں پریشان کرنا نہیں تھا، میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا ہم کب ملے تھے اور کہاں؟ ہم کب ملے تھے اور کس لیے؟ اس نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے اصل میں۔ وہ جانتا تھا کہ اندھیرے میں اس کی تیوری چڑی ہوگی۔ اس نے وضاحت کی۔ ہم پہلی بار ملے کب اور کہاں؟ کیوں؟ یہ وقت ہے؟ وہ رکی۔ مجھے یاد نہیں ہے، اس نے کہا۔ اس نے سرد انداز میں پوچھا۔ کیا تمہیں یاد نہیں آ رہا؟ اتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ صرف 10 سال؟ صرف 10؟ حوصلہ رکھو، میں سوچنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ پھر اس نے عجیب طریقے سے کہکا لگایا اور سنتی رہی۔ کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ انسان کو یاد ہی نہیں رہا کہ اپنی بیوی یا شوہر سے کب اور کہاں ملا تھا۔ وہ لیٹا رہا اور اپنی آنکھوں اور گردن کو سہلاتا رہا۔ اس نے اپنی دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھے اور انہیں زور سے دبایا، جیسے وہ اپنی بھولی ہوئی یادداشت کو واپس لانا چاہتا تھا۔ اچانک اس کی زندگی میں ہر چیز بے معنی ہو گئی، اور اس وقت سب سے اہم یہ یاد کرنا تھا کہ میلڈریڈ سے کیسے ملا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ اٹھی اور باتھ روم میں چلی گئی۔ اس نے پانی کے شور کی آواز سنی۔ مجھے پڑتا ہے، اس نے کہا۔ وہ ان دنوں 2 آدمیوں کو یاد کرنے لگا جو اپنی اژدہا جیسی مشینوں کو اس کے ساتھ جوڑے کھڑے تھے، ان کے سپاٹ چہرے اور پتھر جیسے وجود جن میں جذبات نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ مونٹاگ نے سوچا کہ وہ اس سے پوچھے کہ آج تم نے کتنی گولیاں کھائیں اور تم مزید کتنی لوگی، کل رات یا اس سے اگلی رات؟ اب مونٹاگ نے یہ سوچنا شروع کیا کہ وہ اس رات کے بارے میں سوچنے لگا جب وہ 2 آدمی اس کے سر پر کھڑے تھے، اکڑ کر، اور ان کے چہرے پر کوئی ہمدردی نہ تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر وہ اس رات مر جاتی، اسے یقین تھا کہ وہ نہ روتا۔ یہ موت ایسی ہی ہوتی جیسے کسی اجنبی کی موت، سڑک پر یا اخبار میں، اور اچانک سے یہ سب بہت غلط تھا۔ کیا وہ رونے لگا؟ موت پر نہیں، موت پر نہ رونے پہ۔ ایک احمق کھوکھلا آدمی اور ایک احمق کھوکھلی عورت، اور بھوکا سانپ عورت کو مزید خالی کر رہا تھا۔ تم اتنے خالی کیسے ہو گئے؟ اس نے تعجب سے سوچا۔ کون ہے جو یہ کر رہا ہے؟ اور اس دن وہ فضول سا گل قاصدی اور سب کچھ واضح ہو گیا۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ تمہیں کسی سے بھی محبت نہیں، اور کیوں نہیں ہے؟ ویسے اس کے اور میلڈرڈ کے درمیان ایک دیوار بنی تھی، ایک بہت ہی مہنگی دیوار۔ انکل، آنٹیاں، بھتیجے اور بھانجیاں، وہ اس دیوار میں رہتے تھے۔ وہ اس کے رشتہ دار نہیں تھے، اور اسے انہیں یہی کہنا پڑتا تھا۔ انکل لوئس کیسے ہیں؟ اس کے بعد آنٹی مونڈے کیسی ہیں؟ لیونگ روم کے درمیان میں بیٹھے وہ یہ سوچ رہا تھا۔ لیونگ روم، کیا بھیانک نام ہے۔ وہ جب بھی یہاں آتا، وہ دیوار، یعنی قد آدم زمین سے چھت تک کا ٹی وی، میلڈرڈ سے ہی باتیں کر رہی ہوتی۔ کچھ تو کرنا ہوگا، ہاں کچھ کرنا ہوگا۔ صرف کھڑے رہنے اور بولنے سے نہیں ہوگا۔ کچھ کرو، میں غصے سے پاگل ہو رہا ہوں۔ یہ سب کیا تھا؟ میلڈرڈ نہیں کہہ سکی۔ کون کسی پر غصہ تھا؟ میلڈرڈ بالکل نہیں جانتی تھی، اور وہ کیا کرنے جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میلڈرڈ نے کہا، انتظار کرو اور دیکھو۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا انتظار کرنے لگا۔ دیواریں گرج اٹھیں۔ موسیقی نے اس پر بمباری کی اتنی بڑی مقدار میں کہ اس کی ہڈیاں اپنے جوڑوں سے ہل گئیں۔ اس نے اپنے جبڑے کو ہلتے ہوئے محسوس کیا۔ اس کی آنکھیں اس کے سر میں ڈوب رہی تھیں۔ وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھا۔ جب یہ سب ختم ہو گیا
تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی آدمی کو چٹان سے پھینکا گیا ہو۔ وہ چکنا چور ہو گیا، ایک آبشار پر تھوکا گیا ہو، اور وہ اس میں گرتا چلا گیا۔ وہ گہرائی میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اسے گمان ہونے لگا کہ آیا اس نے اطراف کو چھوا بھی تھا کہ نہیں۔ گرج مدھم پڑ گئی، موسیقی مر گئی وہاں، میلڈرڈ نے کہا، اور یہ واقعی قابل ذکر تھا کہ کچھ ہوا تھا۔ اگرچہ دیوار میں قید لوگ کم ہی حرکت کرتے تھے، پھر بھی یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے واشنگ مشین چلا دی ہو اور پھر اسے خلا میں پھینک دیا ہو۔ وہ موسیقی میں ڈوب گیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو پسینے میں شرابور گرنے کے قریب تھا۔ اس کے پیچھے میلڈرڈ کرسی پر بیٹھی اور ان کی باتیں جاری تھیں۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ایک خالہ نے کہا۔ اتنے یقین سے مت کہو، ایک خالہ زاد نے کہا۔ اب غصہ مت کرنا۔ کون غصے میں ہے؟ تم ہو؟ میں؟ ہاں، تم غصے میں ہو۔ میں غصہ کیوں کروں گا؟ کیوں؟ کیا بات ہے؟ مونٹاگ چیخا۔ لیکن یہ سب کس چیز پر غصہ ہیں؟ یہ آدمی کون ہے اور یہ عورت کون ہے؟ کیا یہ میاں بیوی ہیں یا طلاق یافتہ ہیں یا شادی کرنے والے ہیں؟ واؤ، میرے خدا، کچھ بھی کسی سے جڑا ہوا نہیں ہے یہ، میلڈرڈ نے کہا۔ ہاں، وہ انہوں نے لڑنا تھا۔ ہم نے دیکھا، تمہیں بھی سننا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے وہ شادی شدہ ہیں۔ ہاں، ہاں وہ ہیں، اور اگر یہاں 3 کی بجائے 4 دیواریں ہو جائیں تو اس کا خواب پورا ہو جائے گا۔ پھر ایک گاڑی ہوگی جو میلڈرڈ چلا رہی ہوگی 100 میل فی گھنٹہ اور اس سے آواز دے گی، اسے آہستہ کرو۔ وہ پھر دوسری طرف سے چیخے گی، پر کسی کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ بار بار کہے گا کہ آہستہ چلاؤ، پر میلڈرڈ تک آواز ہی نہیں جائے گی۔ یوں وہ چیختا رہے گا۔ جب وہ گاڑی سے نکلے گی تو اس کے کانوں میں نئی سپیاں لگی ہوں گی، اور پھر سے وہ اسے نہیں سن سکے گی۔ میلڈرڈ وہ بستر پر مچل کر رہ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کے کان میں مکوڑے کے سائز کی سپیاں نکال دیں۔ میلڈرڈ، کیا ہے؟ اس کی آواز بہت آہستہ تھی۔ اس نے خود کو شیشے کے ڈبے میں قید محسوس کیا۔ وہ پھنسا ہوا تھا اور میلڈرڈ کو بتا نہیں سکتا تھا۔ میلڈرڈ، کیا تم اس لڑکی کو جانتی ہو جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا؟ کون سی لڑکی؟ وہ تقریباً سو چکی تھی۔ وہ جو ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتی ہے۔ ساتھ والے گھر میں؟ کون سی لڑکی؟ وہی ہائی اسکول والی، کلیرس نام ہے اس کا۔ اوہ ہاں، اس کی بیوی نے کہا۔ میں نے اسے کچھ دنوں سے نہیں دیکھا، پورے 20 دنوں سے۔ کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ نہیں، میں تم سے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ عجیب ہے نا؟ اور میں اسے جانتی ہوں، وہی جس کی تم بات کر رہے ہو۔ کیا؟ وہ، میلڈرڈ نے اندھیرے کمرے میں کہا۔ اس لڑکی کے بارے میں کیا؟ مونٹاگ نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے، میں تمہیں بتانا چاہتی تھی پر بھول گئی۔ بھول گئی؟ اب بتا دو، کیا ہوا؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ چلی گئی ہے۔ چلی گئی ہے؟ پورا خاندان چلا گیا ہے۔ وہ اچھے کے لیے گئے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ مر گئی۔ ہم اس کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کر سکتے۔ نہیں، وہ لڑکی، میکلین، وہ ایک گاڑی کے نیچے آ گئی 4 دن پہلے۔ پتہ نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے وہ مر گئی۔ تم یقین سے نہیں کہہ سکتی نا؟ نہیں، یقین سے نہیں، یقیناً۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بھول گئی تھی۔ 4 دن پہلے؟ میں بھول گئی تھی۔ 4 دن پہلے؟ اس نے خاموشی سے لیٹے ہوئے کہا۔ وہ وہاں تاریک کمرے میں پڑے تھے، دونوں میں سے کوئی بھی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ شب خیر، میلڈرڈ نے کہا۔ مونٹاگ نے ہلکی سی سرسراہٹ کی۔ اس کے ہاتھوں میں حرکت ہوئی اور اس نے تکیے پر سجدے میں گئے ہوئے کپڑے کو اٹھایا اور دوبارہ اپنے کان میں لگا لیا۔ اس نے سنا اس کی بیوی زیر لب گنگنا رہی تھی۔ گھر باہر ایک سایہ حرکت میں آیا، خزاں کی ہوا اٹھی اور ختم ہو گئی۔
لیکن خاموشی میں کچھ اور بھی تھا جو اسے سنائی دیا، جیسے کھڑکی کے باہر کوئی سانس لے رہا تھا۔ سبز مائل چمکدار دھواں تھا، اکتوبر کے خشک پتوں کی طرح باغیچے میں دور تک اڑ رہا تھا۔ مشینی کتا، اس نے سوچا، وہ آج رات باہر ہے، وہ آج رات یہاں باہر ہے۔ اگر میں نے کھڑکی کھول دی تو؟ اس نے کھڑکی نہیں کھولی۔